ڈیوٹی دی گئی تھی ایز ریٹن مینٹل اسٹیٹ آف دعا زہرا. میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے اور میں نے اپنی رپورٹ سبمٹ کروا چکی ہوں. ایکچولی مجھے کانسٹنٹ ڈیتھ تھریٹس آ رہے تھے فرام میڈم شیلا رضا, تو اس کی وجہ سے, اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ جب میں ان کی اسیسمنٹ کرنے گئی تھی دعا زہرا کی, تو مجھے انہوں نے جو ہے وہ کچھ پلایا گیا چائے میں گھول کے, جس کی وجہ سے ایز آئی ایم این اپرووڈ سائیکیٹرسٹ FCPS, تو مجھے شک پڑا کہ میرے چینجز ہو رہے ہیں بیہیویئر میں کیسی عجیب باتیں کر رہی ہوں, عجیب سی میسیجز کر رہی ہوں. تو میں نے جا کے فوراً آغا خان لیبارٹری گارڈن سے میں نے جو ہے وہ اپنا یورین ٹاکسیکالوجی ٹیسٹ کروایا, تو اس میں آیا ہے کہ اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو اگر شک ہو رہا ہے کہ میں نے کوئی جھوٹی رپورٹ پریپیئر کروائی ہے, تو جا کے آغا خان لیبارٹری گارڈن سے دیکھ لیجیے کہ میں نے ریزن کیا لکھا ہوا ہے, کیونکہ بیکاز آئی واز انٹاکسیکیٹڈ. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بینزودیازیپینز آئی ہیں, اور بینزودیازیپینز آپ ماٹسلے گائیڈ لائنس یا دنیا کی کوئی بھی گائیڈ لائنس دیکھ لیں کہ بینزودیازیپین آپ کو اریٹیٹ کر دیتی ہے, ہائی کر دیتی ہے, ڈس انہیبیٹڈ کر دیتی ہے, اتنا ڈس انہیبٹ کر دیتی ہے کہ آپ مردوں سے بھی ہاتھ ملانا شروع کر دیتے ہو. وہ ساری رپورٹ سب کچھ میں نے اٹیچ کی گئی ہیں. مجھے بہت ڈیتھ تھریٹس دیے گئے, اور مجھے جو ہے وہ اتنا زیادہ انہوں نے نشہ پلا دیا ہے, تو اس وجہ سے پلیز بس سر میں سر یہ سوٹ جو ہے وہ انہوں نے دیا تھا دعا زہرا کے پیرنٹس نے کہ ہم سید ہیں, تو جب کوئی آتا ہے ہمارے گھر فرسٹ ٹائم تو ہم اس کو دیتے ہیں, اور پیسے بھی دیے تھے. تو میں نے اس وقت تو رکھ لیے تھے, سنس آئی کین ناٹ ریفیوز, کسی کے ریلیجیس میٹر کو ہم ریفیوز نہیں کر سکتے, تو میں نے رکھ لیے, اور میں نے آج جو ہے وہ کورٹ میں سبمٹ کروا دیے, کیونکہ ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل یا اگر دنیا میں کہیں بھی ایتھیکل ہے, تو میں جو ہوں وہ سبمٹ میں نہیں لے سکتی. آئی ایم سوری ناؤ پلیز. آلریڈی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو عدالت نے تقریباً 2 ہفتے سے پہلے یہ آرڈر دیا تھا کہ ایکسپیرینس سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جن کا بچی کو ایگزامینیشن کرنے کا تجربہ ہو, بچوں کے ساتھ تجربہ ہو, ان کو بچوں کو ایگزامن کرنے پہ تعینات کیا جائے اس کیس میں جو وکٹم ہے اس کی مینٹل ایویلویشن کے لیے, سائیکولوجیکل اور سائیکیٹرک ایویلویشن کے لیے. یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ ان میں سے ایک ڈاکٹر, آپ سب ان کا نام جانتے ہیں, میں میڈیا کے سامنے ان کا نام بھی لینا چاہوں گا, ان کا بیہیویئر, ان کی باتیں, ان کے وسوسے, اور یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, ود ریٹن پروف کہہ رہا ہوں, ان کے میسیجز میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے 2 دن پہلے تک جو الزام وہ عدالت پہ آج مہدی صاحب پہ یا ان کی توسط سے کسی پہ لگا رہی ہیں, وہ تمام الزام انہوں نے ملزم پہ لگائے, ملزم کے گھر والوں پہ لگائے. وہ تمام میسیجز ہمارے پاس ہیں. کل ہفتے کے روز محترمہ نے ایک طریقے سے زبردستی مہدی صاحب کے گھر میں بسنے کی کوشش کی. جب وہ نہیں بس سکیں تو سامنے ان کی لا سے گھر میں بسیں. اس کی CCTV فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے, ہم نے ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو بھیج دی. اس کے بعد وہ میری ذاتی رہائش پہ آئیں, انہوں نے وہاں آنے کی کوشش کی, میں نے اس کی ویڈیو پر بنائی گیٹ کے اوپر سے, اس کی بھی میں نے ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو بھیج دی. بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ محترمہ اپنی کسی ڈس آرڈر کی وجہ سے زیر علاج نہیں ہے, وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے, مگر جو سینکٹی ہے, جو انٹیگریٹی ایگزامینیشن کی, وہ برباد ہو چکی تھی. اور ایسی باتیں کی گئیں جو کہ عقل ہماری بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. ہمارا کیس ضرور ہے کہ بچی کے ساتھ اغوا ہوا, بچی کو ٹریفکنگ کی کوشش تھی, بچی کے ساتھ چائلڈ میرج ہوا, بٹ اگر کوئی ڈاکٹر آ کے ہمیں یہ بولے کہ آپ کی بچی میں ایک چپ امپلانٹ کر دی گئی ہے, اسے کچھ گھول کے پلایا ہے, اور اب امریکہ سے ریموٹ کنٹرول سے وہ کنٹرول ہوتی ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے مانیں گے؟ آج میں نے جو کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی ہے, اور جو رپورٹ میں نے خود آ کے سامنے رکھی ہے اور اپوزنگ کاؤنسل کو بھی دی ہے, اس رپورٹ کے مطابق ملزمان نے بچی کو پتہ نہیں کون سے انجیکشن دیے ہیں, اس رپورٹ کے مطابق بچی کو پتہ نہیں اور کیا کیا ابیوز کیا گیا ہے. وہ تمام طرح اگر آپ اندر فیس آف اٹ پڑھیں گے تو ہمارے فیور میں جاری رہے. مگر ایز این آفیسر آف دا کورٹ, ایک ذمہ دار افسر جس کو سائیکیٹری کے شعبے کی عزت ہے, سائیکالوجی کے شعبے کی عزت ہے, مینٹل ہیلتھ کے بارے میں جب چاہتے کہ سنجیدہ گفتگو ہو, میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ایسی خاتون جو خود کسی وجہ سے کمپرومائز ہیں اپنی کیپیسٹیز کے لحاظ سے, ان کی ایک رپورٹ آئے جو ہمیں بھی فیور کر رہی ہے. ہم نے کوئی ایزی
کے لیے چیف بن کے لیے کام نہیں کرنا. اور سب سے حیران کن بات ہے کہ گزشتہ روز جب ہم نے یہ کمپلین جمع کرا دی ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو اور ہیلتھ منسٹر کے دفتر میں ریسیو ہو گئی, اور کل شام میری معلومات کے مطابق ڈاکٹر صاحبہ کے حوالے سے ایک انکوائری لانچ ہو گئی, تو آج ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو خود عدالت میں آنا چاہیے. آج ان کو آ کے اپولوجائز کرنا چاہیے, اور کوئی رپورٹ جمع کرانے کے بجائے وہ یہ درخواست کرتے کہ جی پراپر سینئرس کا میڈیکل بورڈ بنے گا, اور یہ 2 ہفتے ضائع ہوئے ہیں, ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا کنسرن ہے, آپ نے خاتون کا بیہیویئر عدالت میں دیکھا, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک 14 سال کی بچی کے ساتھ بند کمرے میں گھنٹوں ہوتی ہیں تو کیسے ریئیکٹ کرتی ہوں گی اور کیا باتیں کرتی ہوں گی, اور اس کا اثر ان پہ کیا پڑا ہوگا. آپ نے ایک اتنے نوبل پروفیشن کے ساتھ جو مذاق کیا ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر. اور ایک اور چیز آپ نے دیکھی, مجھے بتائیے اگر دونوں ڈاکٹر صاحب رپورٹ دینے آئے تھے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے 2 بڑے افسر پیچھے بیٹھے کیا کر رہے تھے, اور وہ تب تک سامنے کیوں نہیں آئے جس سے میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ان کو بلائیے پیچھے سے. یہ کیوں خاموش ہیں, یہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں, یہ سامنے آ کے کیوں نہیں اون کر رہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے انکوائری لانچ کر دی ہے, وہ خاموش بیٹھے ہوئے, ڈرے بیٹھے ہوئے. انفارچونیٹلی ان خاتون کو آج کورٹ میں سب نے دیکھا تماشا, اور مجھے زیادہ افسوس ہوا کہ باہر نکلنے کے بعد اس خاتون کا تمام میڈیا نے انٹرویو لیا ہے, اور شاید وہ میڈیا نشر بھی کرے. اور جو بات آپ ریئلائز نہیں کر رہے کہ اگر کوئی خاتون کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں یا کسی ڈس آرڈر کا شکار ہیں, اور اب آپ ان کے انٹرویوز اگر نشر کریں گے اور ایک بحث اٹھے گا, اس پر ان کے صحت کے منفی اثرات ملیں گے, پازیٹیو اثرات نہیں ہیں. میں تو ابھی اس انٹرویو میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں, میں نے تھرو ڈاکٹر صاحبہ کا نام تک نہیں لیا تاکہ ان کی آئیڈینٹی ریویل نہ ہو. بٹ آج تو میں دوپہر کو میڈیا کا بھی امتحان دیکھوں گا کہ وہ ویوز کے لیے کس کس کے انٹرویو چلائے گا اور کیا کیا چلائے گا اس کے بارے میں, اور ان میں اس ڈاکٹر کا تماشا بن جائے گا اپنے ڈپارٹمنٹ میں, اپنے شعبے کے اندر. اس کیس میں تو کوئی نہیں ہے, ہمیں اور ڈاکٹرز مل جائیں گے, ہم ایگزامینیشن کر لیں گے, ہم آگے چل جائیں گے. اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ جس طرح سے ایک کیئرلیس طریقے سے, ایک کنڈیمیبل طریقے سے ہیلتھ سیکرٹری صاحب نے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کو مینیج کیا ہے, اس کو ہینڈل کیا ہے. جس طرح کے لوگ دوسری ڈاکٹر صاحبہ ہیں, ہم نے نہ ان کی رپورٹ پہ سوال اٹھایا, نہ ہمیں پتہ ان کی رپورٹ میں کیا ہے, نہ ہم نے کوشچن کیا, بیکاز فار اے پروفیشنل جویشی ایکٹڈ. ہو سکتا ہے ان کی رپورٹ میں کل کو ہمارے خلاف بات لکھی, اور انہوں نے آگے واضح کیا کہ جی نہ مجھے کوئی تھریٹنگ انوائرمنٹ انہوں نے کورٹ کو بتایا, مجھ سے سب نے کوآپریٹ کیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی رپورٹ خلاف ہے تو پھر سب کچھ ہٹ جائے گی نا جی, کسی ایک کو چلی جائے گی. بٹ خیر یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جو یوٹیوب پہ بہت دنوں سے شاید ان کو نہیں ویوز مل رہے تھے, آج وہ دوسری طرف والے بیٹھ کے ویوز بھی بنائیں گے, اس ایشو کو چھالیں گے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحبہ سے بولیں کہ یوٹیوب کے اوپر آ کے ان کی کنورسیشن بھی جوائن کریں. یہ تماشا یہ لگا رہے گا. الحمدللہ ہم اتنے تو دماغ ہمارا کام کرتا ہے بطور وکیل کہ میں میسیجز پہ کم بات, فون پہ کم بات کرتا ہوں, میسیجز پہ زیادہ بات کرتا ہوں اس طرح کے معاملات کے اندر. تو جو کچھ مجھے ڈاکٹر صاحبہ نے میسیجز بھیجے اور جس نوعیت کے بھیجے ہیں, جو کچھ مہدی صاحب کو بھیجے وہ سب ہمارے پاس سے, اور فون پہ انہوں نے کچھ 1-2 بار کر کے جو ایسی باتیں کی ہیں جو میں نے لیٹر میں لکھی ہیں, جو پاور صاحب کے آنریبل جسٹس صلاح الدین پاور صاحب کے پاس میں نے ان کو گوشت گزار کی ہے, وہ بھی اگر اس کو پڑھیں گے تو شاید ان کے بطور باپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اس ڈاکٹر نے کس طرح کی کنڈیمیبل گفتگو باپ کے ساتھ کی تھی فون پہ بچی کے حوالے سے اور بچی کے ماضی کے حوالے سے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جی, اور ہم چاہتے اس پوزیشن کا ایک فائدہ اٹھا لیتے ایک ونڈریبل انسان سے, کیونکہ ہمارے پاس تو 2 دن پہلے میسیجز آئے ہیں کہ آپ ہمیں بہن بنا لیجئے, آپ میری باتیں مان لیجئے, میں یقینی بناؤں گی کہ ملزم اور اس کے گینگ کو پھانسی ہو. یہ میسیجز ہیں ہمارے, پر ہم اس طرح سے نہیں اس کیس کو لے کے چلیں. میسیجز کا کیا ہوگا, مزید کیا ہوگا؟ ہم نے تو ریکویسٹ کی کہ ایک پراپر بڑا بورڈ بنے, اور میرے خیال میں ہائی کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے, اور اپنے اس آرڈر کے اندر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ احکامات جاری کرنے چاہیے, اور فل انکوائری ہونی چاہیے. نہ صرف ہماری ایلیگیشنس کی, ڈاکٹر صاحبہ نے جو عدالت میں ایلیگیشنس لگائی, ہم کہتے ہیں اس کی بھی فل انکوائری, ہر لحاظ سے انکوائری. ہم تو سارا پروف رکھ کے بیٹھے ہیں, اور آپ نے خود ایک بہیویئر دیکھا کہ جج صاحب کو بھی کتنا کام ڈاؤن کرنا پڑا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. باقی وہ انکوائری کریں, ڈیٹیل انکوائری کریں, کیس سے فوکس انفارچونیٹلی ہٹے گا. ہم ایک اچھے کام کے لیے ہائی کورٹ آئے تھے, ہائی کورٹ نے ایک اچھی نیت سے ایک بڑا بہترین آرڈر دیا تھا انالیسس کے لیے, جس طرح سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کو مینیج کیا, ہینڈل کیا, جس طرح کے لوگ تعینات کیے,
कंडेमेबल ब्लंडर है जी उनके पास। अच्छा ये जबरान ये बताएं, आपने जो दरख्वास्त दी है हेल्थ डिपार्टमेंट को, उनके लिए इंक्वायरी भी बताई, उसमें आपने क्या मौक़िफ़ होता है? जी हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इंटरेक्शन डॉक्टर साहिबा के साथ है वो रिकॉर्ड किया है। वो मैसेजेस वर्बेटम मैंने कोट किए हैं और मैंने उनसे कहा है कि अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो सेंड कर दीजिए। जो वीडियोस की इनके घर पे आके मेरे घर पे आके तमाशा क्रिएट करने की वो मैं ऑलरेडी उनको सेंड कर चुका हूँ। आज के नहीं इतवार से हेल्थ सेक्रेटरी साहब के पास भी हैं और चीफ टेक्निकल ऑफिसर साहब के पास भी हैं। उनको हमने सेंड कर दी थी। कल हमने उनको लेटर भी सेंड कर दिया। हमें बाद में पता चला जी ज़ुबानी कि हाँ जी इस पर एक इंक्वायरी बैठ गई है। नोटिफिकेशन हमारे सामने नहीं है बट रसूल से बताया गया कि जी हमने इसके ऊपर इंक्वायरी लॉन्च कर दी है। मैंने उनसे पूछा जी आपने ये रिपोर्ट जिन्होंने जमा करानी है नहीं करानी इनसे आपने रब्ता किया? तो डॉक्टर साहिबा कल हेल्थ डिपार्टमेंट के भी रब्ते में नहीं थी। मैंने उनसे कल कहा, मैंने कहा जी बराए करम मुझे मत मजबूर कीजिएगा कि मैं एक डॉक्टर साहिबा की के ऊपर ज़ाती तबसरे को मुझे आज खड़े होकर डॉक्टर साहिबा के हवाले से या उनकी जहनी कैफियत के हवाले से जो बातें करना पड़ी मेरे लिए पर्सनली बड़ा एम्बैरेसिंग था। मैं नहीं चाहता किसी की मेंटल हेल्थ में रोस्टम पे खड़े होकर डिस्कस करूँ बट इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो आज डरपोक बन के दफ्तरों में बैठे रहे और अदालत नहीं आए और उन्होंने अपनी गलतियों की ओनरशिप नहीं ली। आपने एक खुद विजिबली मेंटल हेल्थ विक्टिम को अदालत भेज दिया और उन्होंने अपना तमाशा बनवाया और मीडिया के सामने भी तमाशा बना और हमें भी मजबूर किया कि हम उनके बारे में कुछ नेगेटिव बातें करें जो हम नहीं करना चाह रहे। क्यों? आप आते, आप एक लेटर देते, आप रिक्वेस्ट करते जज साहब से, आप मामले को एज अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हैंडल करते। आपने उन डॉक्टर साहिबा के साथ भी जाती की आई डोंट केयर उन्होंने उन पर क्या इल्ज़ाम लगाए। उनकी कैफियत इस वक्त जहनी ऐसी कि वो कुछ भी बात कर सकती हैं मगर आपने उनका तमाशा बनाया। आपकी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप उनकी हेल्थ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आपने हमें मजबूर किया कि हम भी उसके अंदर कुछ बातें ऐड करें जो कि नहीं थी कि भरे ओपन कोर्ट के अंदर जाती। ये हेयरिंग बेहतर होती हेल्थ सेक्रेटरी के रिक्वेस्ट में चेंबर में होती। मुल्ज़िम के वकील तो मौजूद होते हैं ना चेंबर में, उनसे तो कुछ छुपा नहीं होता। और मैं तो पहले से स्टेटमेंट रिकॉर्ड तैयार करके लेके आया था जो मैंने सामने वाली साइड को भी दी है और मैं तो वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं कर रहा। मैंने फारूकी साहब को कॉपी दे दी है। फारूकी साहब वो रिपोर्ट को पढ़ के शायद कल को मुझे शुक्रिया फ़ोन करें जो रिपोर्ट उन्होंने जमा कराई है। अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ लीजिए तो उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे जो कुछ इल्ज़ाम हैं मुल्ज़मान पे उससे 10 गुना ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए मैं मुल्ज़मान पे। बट बात इसी कि मैं जब डॉक्टर से मैं सही मेंटल कैपेसिटी में काम नहीं कर रही तो मैं उनकी रिपोर्ट पे भी नहीं कर सकता यकीन। अल्लाह खैर करें जी, बेहतर है अभी है। और हमने अपने लेटर में भी लिखा था कि हमने डिमांड की थी कि डॉक्टर साहिबा को प्रॉपर केयर दी जाए जो उनकी रिक्वायरमेंट भी है। जहाँ पे आप इंक्वायरी लॉन्च कर रहे हैं और हमने डॉक्टर साहिबा पे इल्ज़ाम नहीं डाला था, हमने इल्ज़ाम डाला था उन सीनियर्स पे जिन्होंने इनको अपॉइंट किया और नोटिफिकेशन निकाला है। तो हमारी एक बेचारी ऐसी खातून से जिनकी अपनी मेंटल फैकल्टी से भी प्रॉपरली नहीं है काम कर रही या जो भी उनको एक ट्रिगर हुआ है ट्रॉमा किस वजह से हुआ है हमें नहीं पता, हम उस पर हमने उन पर इल्ज़ाम नहीं डाला। डिपार्टमेंट के सीनियर्स की जिम्मेदारी है और अदालत इंश्योर करे कि डिपार्टमेंट दोबारा किसी केस में ऐसी गलती ना करे। और आप खुद अंदाज़ा करें इतने हाई लेवल केस के अंदर जो कि इतना मीडिया पे भी नशर हो रहा है, सारी अदालतों में सुप्रीम तक गया है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ये लापरवाही का आलम है हुकूमत की तरफ से, वेरी अनफॉर्चुनेट।